جاننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس وقت کفار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی آگ جل رہی ہوگی، تو ان کی چیخ و پکار، ان کی آوازیں، پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا شہیقاً وہی تفور، فرمایا کہ ان کے رینگنے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں وہاں دوزخ کے اندر شور شرابہ سنیں گے اور پکاریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا تقادو، قریب ہے، تمجزو من الغیظ، غیظ کہتی ہیں غصے کو، فرمایا اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب، یا جو فرشتے اس دوزخ پر مقرر ہیں ان کا غصہ عروج پہ ہوگا۔ فرمایا قریب ہے کہ پھٹ جائے ان کا یہ غصہ، یعنی اتنا غصہ، اتنا عذاب، اتنا، یا وہ فرشتے ان پر عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کلما القی فیہا، جب کبھی فیہا فوج، وہاں جتھا پھینکا جائے گا یہ دوزخیوں کا، وہاں جماعت دوزخیوں کی جب دوزخ کے اندر بھیجی جائے گی، تو فرمایا یہ دوزخ کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا، تو جو وہاں کے فرشتے مقرر ہیں دوزخ پر، تو وہ پوچھیں گے سألہم خزنتہا، ان سے سوال کریں گے وہاں کے وہ دروغے، وہاں کے وہ خزانچی، وہاں کے وہ فرشتے جو مقرر ہیں، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی اللہ کا پیغمبر تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ فرمایا یہ بطور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، بطور علم نہیں، اللہ کے فرشتے پہلے ہی جانتے ہیں کہ جن انبیاء کو تم نے دنیا میں جھٹلایا تھا، فرمایا اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا تھا، تو کیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی مبلغ نہیں آیا؟ کوئی احکام الہی تم نے نہیں سنے؟ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے؟ اللہ کی کتابیں تمہارے پاس نہیں آئی تھیں؟ تو اس وقت ان کے پاس سوائے اقرار کے انکار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر تو انکار کرتے رہے، دنیا کے اندر تو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، دنیا کے اندر تو اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتے رہے، لیکن قیامت کے دن دوزخ کے اندر یہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر تو ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کے احکام تو ہم نے سنے تھے، قرآن نے ہمیں پیغام پہنچایا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا، ہاں ہمارے پاس آئے تھے، نذیر، ڈرانے والے۔ حضور کا ایک نام ہے نذیر، ایک نام ہے بشیر۔ بشیر کا مطلب ہے کہ تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنانے والے۔ اللہ کے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مخلوق خدا کو اللہ کے انعام سنا رہے ہیں۔ او اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنتوں کو سجا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے اندر انعام تیار کر رکھے ہیں۔ تو فرمایا یہ خوشخبریاں سنائیں، اور نذیر کا مطلب کہ تمہیں دوزخ کا ایسا عذاب ہے، وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ جل رہی ہے، وہاں تو تمہیں ایک سانس لینا مشکل ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو ڈراتے رہے، باز آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے احکام کی طرف، آ جاؤ، چھوڑ دو اس سستی کو،
چھوڑ دو ان گناہوں کو، چھوڑ دو کفر کو، آؤ میں تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے ساتھ تمہیں ملانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ تو فرمایا یہ کہیں گے ہاں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ بے شک ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے کیا کیا۔ آج جس طرح حالات آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف لوگ کم آئیں گے، برائی کی طرف لوگ دھڑا دھڑ پہنچتے جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فکذبنا، آج یہ اقرار کر رہے ہیں فکذبنا۔ کیا ابو جہل نے پوری زندگی حضور کی مخالفت کی؟ کبھی اقرار کیا کہ ہم غلط پر ہیں؟ نہیں، کہ اللہ کے نبی کبھی انہیں کہتے آپ دیوانے ہیں، کبھی کہتے آپ جادوگر ہیں۔ تو اسی طرح خود نہ بدلے، اللہ کے پیغمبروں کو کہتے رہے کہ تم غلط ہو۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلایا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے نہیں اتارا۔ یہ جو قرآن آپ لے کے آئے ہیں، اللہ کے احکام آپ لے کر آئے ہیں، من شے، اللہ نے ان کو تو کسی چیز کو نہیں اتارا۔ ان انتم، کہ نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر، بجائے کہ ہم گمراہی کے اندر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ تم گمراہی کے اندر ہو۔ آج کوئی نیک عمل کر رہا ہو، کوئی آدمی کہے کہ یہ گمراہی کے اندر ہے، بجائے کہ میں گمراہی کے اندر ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میرا قصور ہے، میں اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں تو یہ میرا گناہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اور اسی طرح میں شراب پی رہا ہوں تو میں گناہ کر رہا ہوں، بجائے اقرار کرنے کے وہ دوسروں سے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ نماز تو ارادے کا نام ہے، نماز تو دل کے ارادے کا نام ہے، پڑھنے کا کہاں آیا ہے، تو قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اسی طرح کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو ایک منافع ہے، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، ان کو دوسرے لفظوں کے اندر بدلتے ہیں۔ پر میں قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ان کو جھٹلایا، احکام الہی کو جھٹلایا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر، مگر کہ وہ اللہ کے پیغمبر جو دین لے کر آئے، جو احکام الہی لے کر آئے، انہیں گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دین سے دوری کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مسیطر ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ چار نمازی ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آج حکومت کا بھی یہی رولا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو بدلو، ان کو دین سے دور کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور کہیں گے کاش ہم سن لیتے، ان کانوں سے ہم سن لیتے ان کی باتیں، آج ہم آگ کے اندر نہ ہوتے۔ یہ علماء مفسرین فرماتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو کان ہیں وہ لوگ جانتے ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو دریاؤں کے قریب رہتے تھے، اور وہاں دریاؤں جس وقت پانی سوکھتا تھا وہ سپیاں نظر آتی تھیں، اور پچھلے دور کے اندر جو سیانی عورتیں ہوتیں وہ اپنے بچوں کو دارو دوائی اس سپی کے اندر ڈال کے اپنے بچوں کو پلاتی تھیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے اپنے والدین کو۔ تو میرے بھائی یہ سپی کا کام کیا ہے، یہ سمندر کے اندر ہوتی ہیں۔ پر میں جب اللہ کی رحمتیں بارش ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان سپیوں کے اندر پھر موتی جمع ہوتے ہیں، موتی بنتے ہیں۔ فرمایا جو دریاؤں کی نچلی سطح پہ ہیں، فرمایا اللہ نے یہ کان اس سپی کو سامنے رکھ لیں، اپنے کان کو دیکھ لیں۔ فرمایا یہ کان بھی وہی سپی کی طرح ہیں۔ فرمایا جب احکام الہی آپ سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنیں اور کانوں کے اندر اسے سماعت کریں، تو فرمایا پھر جس طرح کہ وہاں موتی جمع ہوتی ہیں، تمہارے دل کے اندر بھی موتی اترتے جائیں گے، اللہ کے حکام کی رحمت بھی اترتی جائے گی۔ تو آج ہم کانوں سے سنتے ضرور ہیں، یہ کان بیکار نہیں، اللہ نے جن لوگوں کے کان نہیں ان سے پوچھیں، یہ کان بیکار اللہ پاک نے پیدا کیے۔ تو فرمایا یہ کاش وہ لوگ کہہ رہے ہیں، پہلی بات انہوں نے کانوں سے سماعت کی وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور کہیں گے کہ کاش کہ ہم ان کی باتیں سن لیتے، او نَعْقِلُ،
اور ہم پھر سمجھتے، پھر عقل سے کام لیتے۔ نہ ہم نے عقل سے کام لیا، نہ کانوں سے ہم نے کام لیا، ہم تو غلط راستوں کے اوپر چلتے رہے۔ آج کیا ہوا؟ ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم نہ ہوتے اگر ان کی باتوں کو سنتے۔ آج دین کی طرف آ جائیں، احکام الہی کی طرف آ جائیں۔ آج اللہ کا دین، اللہ کی کتاب تمہیں پکار رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے۔ ہم جتنے لوگ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کے لیے بھی آتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ چلیں کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ کاروبار جہاں دنیا میں رہ جائیں گے، یہ قرآن کے احکام آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش اگر ہم ان کی باتوں کو سنتے اور عمل کرتے، فرمایا اپنے عقل سے کام لیتے، تو آج ہم دوزخیوں میں نہ کھڑے ہوتے، آج تو جنتیوں کے قریب کھڑے ہوتے، جنت کے قریب کھڑے ہوتے، آج اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعترفوا بذنبہم، آج گناہوں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، بجائے اعتراف کے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جو گناہ دنیا کے اندر کیے ہیں وہ سارے سامنے آ کے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت اگر اعتراف نہیں کریں گے تو پھر یہاں تالا لگا دیا جائے گا اور زبان بند کر دی جائے گی، یہ ہاتھ بول پڑیں گے۔ ہاں، انہی ہاتھوں سے تو گناہ کیے ہیں اور انہی کانوں سے تو یہ سنتے رہے گناہوں کی باتوں کو۔ تو فرمایا فاعترفوا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی، میرے نوجوان، کہ فاعترفوا، وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم، اپنے گناہوں کا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فسحقا لاصحاب السعیر، فرمایا پھٹکار ہوگی۔ سو کا معنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی، جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا بچتا کیا ہے؟ اس نے کمایا کیا ہے؟ اس نے تو سارا کچھ فضول کر دیا۔ فرمایا فسحقا لاصحاب السعیر، فرمایا پھٹکار ہوگی ان لوگوں پر جو دوزخ کے اندر جل رہے ہیں۔ ایک تو دوزخ کا عذاب ہے، ایک اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ فرمایا جنتیوں کو جب یہ خوشخبری ملے گی کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس جو موت ہے اس کو ذبح کر دو، تو جنتی خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس موت کے ڈر سے آزاد ہو گئے۔ اور جو جہنم کے اندر جل رہی ہیں، جب وہ یہ خبر سنیں گے کہ موت کو ذبح کر دیا گیا اور موت نہیں آئے گی، فرمایا وہ پریشان ہوں گے کہ ہمیں موت آ جائے اور اس دوزخ سے ہم نکل جائیں، ہمیں موت آ جائے۔ تو میرے بھائی، اس زندگی کے لیے کچھ محنت کر جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی چند سالوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ یہ تو آپ گنے ہوئے سانس لے کر آئے ہیں، گنے ہوئے دن اور راتیں لے کر آئے ہیں۔ جو رات جو دن گزر رہے ہیں وہ ہماری اس زندگی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، عالم برزخ کے سفر کے قریب کھڑے ہیں۔ یہ ایک کنارہ ہے دنیا کا، اس کنارے سے نکل کر عالم برزخ کے اندر چلے جائیں گے، اور عالم برزخ سے نکل کر اور عالم معاشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور حساب و کتاب دینے کے لیے وہاں ہمیں حاضری دینا پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام اللہ کے ہم تک پہنچ رہے ہیں، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، اور ہمیں کم از کم سن کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔